السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فجر کی نماز کے بارے میں، فجر کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ میرے دوستو، تمام نمازوں کی فضیلت برحق ہے، تمام نمازوں کی اہمیت مسلم ہے اپنی اپنی جگہ پر، اور ہر نماز کا ثواب، ہر نماز کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ لیکن فجر کی نماز کا معاملہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ دن کی سب سے پہلی نماز ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے انسان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی گہری نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، نرم و نازک بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز کی اہمیت دیگر نمازوں سے الگ ہے، اور فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے تو اسے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حفظ و امان میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہو، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، فجر کی نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفضل صلاة الجمیع صلاة احدکم وحدہ ب25 جزءا وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاة الفجر ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقرؤوا ان شئتم ان قرآن الفجر کان مشہودا متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ کہ باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور بعض روایات میں کہ 27 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس میں فرشتے، دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا یا 25 گنا زیادہ بہتر۔ اور فجر کی نماز یہ منافقوں کے لیے سب سے بوجھل اور سب سے بھاری نماز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بوجھل اور سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، لیکن اگر ان کو علم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں حاضری کا یا ان دونوں نمازوں میں آنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو وہ اس میں ضرور حاضر ہوں، خواہ ان کو اپنے سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ تو یہ ہے فجر کی نماز کا مقام، فجر کی نماز میں آنے کا یہ ہے اجر و ثواب کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ اپنی سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ تو جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا، اسے پوری رات قیام کرنے کا، نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاة الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، من صلی صلاة الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی، جس نے فجر کی صبح کی نماز ادا کی، وہ اللہ کی پناہ میں ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ پناہ دے دے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے،
اسے باجماعت پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔